اکثر کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ رمضان مہمان ہوتے ہیں، جبکہ اصل میں مہمان رمضان نہیں، مہمان ہم لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان تو ہر سال آتے ہیں، اگلے سال ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو صحیح معنوں میں رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان ہم لوگ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم ٹو مماز ورلڈ۔ تو جی آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی پیارے ٹاپک پہ ہے، جو کہ تہجد کو ہم کس طریقے سے ادا کریں کہ اس میں ہم ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ سے منوا لیں جو ہم چاہتے ہیں، کس طریقے سے کس عقیدے کے ساتھ ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے گھر ایک افطار پارٹی ہے چھوٹی سی، ہمارے کچھ فیملی ممبرس ہیں، ہماری سسٹر وغیرہ ہیں، سب لوگ آئیں گے، تو بس اسی کی تیاری کرتے کرتے انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ جب بھی ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمیں اپنے کھانے بنانے کے علاوہ اپنے گھر کو بھی پریزنٹیبل بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی۔ تو میں یہاں وہی کر رہی ہوں، میں تھوڑا سا ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد میں گھر کی تھوڑی ڈسٹنگ اینڈ کلیننگ وغیرہ کروں گی، دین میں کچن میں کوکنگ کے لیے جاؤں گی۔ یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بات کرتے کرتے شیئر کروں گی۔ تو چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک۔ 24 روزے ہو چکے ہیں اور وقت کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ روزے اور رمضان جلدی جلدی جا رہے ہیں نا، ایسا لگ رہا ہے کہ بس وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور اتنا کم وقت ہے اور چیزیں اتنی ہیں، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں، اتنی ساری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قبول کروانی ہیں، اور وقت ہمارے پاس صرف اتنا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگنی ہے، اپنی مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کا سب سے بیسٹ وے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے تہجد۔ نارمل ڈیز میں ہی تہجد کی نماز کی کتنی اہمیت ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور رمضان میں تو اس کی اہمیت کتنی گنا بڑھ جاتی ہے، اس کو تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت خوشی سے دیکھتے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر جو ہے وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اے بندے، جو تجھے مانگنا ہے وہ مانگ، میں تجھے ہر وہ چیز دوں گا جو تیرے لیے نماز کے طریقے نا کچھ الگ طریقے کے ہوتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم تہجد کی نماز ادا کریں کہ پھر وہ ہماری دعاؤں میں جو ہے قبولیت آئے۔ کہ تہجد کی نماز کے لیے نا کوئی ایسا فکس نہیں ہے کہ ہمیں کتنی نوافل پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6، جتنی بھی آپ کی ہمت ہے آپ اتنی نوافل پڑھیں، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور جو کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کارگر ثابت ہوتا ہے، تہجد کی نماز آپ کتنی بھی نوافل ادا کریں، لیکن جو بھی آپ کی حاجت ہے نا اس کے لیے آپ 2 نوافل حاجت کی ضرور پڑھیں تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب ہم تہجد پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا اور اس میں ہم کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اور دل سے مانگتے ہیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے بہت مانگنے پہ بھی ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز ابھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، جب اس کی قبولیت کا ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں جب دے گا، لیکن دے گا ضرور۔ کئی بار ایسی ہوتی ہے کہ وہ دعائیں ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ہمیں قیامت والے دن دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اس کی جو دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اس کا اجر اس کو قیامت والے دن کیا ملے گا، تو پھر ہر انسان چاہے گا کہ ہماری دعا یہاں قبول نہ ہو۔ کہ اللہ نے اس چیز پہ بھی اجر رکھ دیا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اس دنیا میں اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو میں اس کو نہیں دوں گا، لیکن اس کا اجر میں اس کو ضرور دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ لیکن ہم تو ایک عام انسان ہیں نا، ہمارے اندر اتنا صبر ہی کہاں ہے کہ ہم اس کے اجر کے لیے قیامت تک انتظار کریں۔ تو ہم لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ جو بھی ہمیں چاہیے ہمیں وہ یہیں مل جائے، جب ہم مانگے فوراً مل جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقے بتائے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ دی، اتنی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہم لوگوں سے کرتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ گناہ کر کے جو ہے وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم روز اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں ہر دن ایک نئی صبح جگاتا ہے، ہمیں کھانے پینے کو بھی دیتا ہے، ہر چیز ہمارے لیے میسر کراتا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود بھی۔ تو اللہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے سارے طریقے جو ہے وہ ڈیلی ہمیں دیتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جو ہے اپنی مغفرت کروائیں، اور اپنے لیے جو بہتر ہے بہتر سے بہترین اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔
تو اس میں تہجد جو ہے وہ تو سب سے بڑی کنجی ہے اپنی دعاؤں کو جو ہے حاصل کرنے کی. تو جتنا ہو سکے تہجد کو جو ہے وہ عام کریں. تہجد کو رمضان میں تو اتنا سمپل ہے نا تہجد پڑھنا. ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہی ہیں تو آپ 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں, اس میں تہجد ادا کریں, اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں, 2 رکعت نفل جو ہے وہ حاجت کی ضرور پڑھیں. اپنی ہر حاجت, اپنی ہر دعا اللہ تعالیٰ سے اگر قبول کروانی ہے نا تو تہجد سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے. بہت سے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی چیز چاہیے اور وہ اس کے لیے تہجد میں نہیں اٹھ رہا اور تہجد میں وہ چیز نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب اصل میں اسے وہ چیز چاہیے ہی نہیں. یعنی کہ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ, کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو کتنا سمپل ہے, بس اٹھیں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں. اچھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مطلب دعاؤں مانگتے ہیں لیکن پھر نہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری جو ہے وہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, یا ہماری اتنی پریشانیاں یہ دور ہی نہیں ہو رہی. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ میں کسی بھی اپنے بندے کو جو ہے اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا. تو اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ضد کریں, اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں. اللہ ہر چیز دینے والا ہے. اللہ تو وہ ہے جو ہمیں بہتر سے بہترین دینے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا بھی ہے, صرف ہمیں مانگنا آنا چاہیے. تو تہجد میں اٹھیں, اپنی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں, اللہ تعالیٰ سے ضد کریں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, جب تک اس کے ماں باپ اسے وہ چیز نہ دلا دیں اگر اس کے لیے بہتر ہے. دیکھیے اگر ہمارا بچہ ہمارے سے کوئی ضد کرتا ہے نا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ کتنا بھی روئے گا ہم اسے نہیں دیں گے. لیکن ہاں اگر ہمیں لگے گا نہیں یہ چیز اگر یہ ضد کر رہا ہے اور اس کے لیے یہ بری بھی نہیں ہے تو ہم اس کو اس کے زیادہ ضد کرنے پہ دلا دیتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیے اس کا ایگزامپل نا میں اس طریقے سے دوں گی کہ جو ہے نا جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم بھی ہر طریقے کی نا ضد کرتے تھے اپنے ماں باپ سے. زیادہ تر وہ ہماری ضدیں مان بھی لیتے تھے لیکن کچھ ضدیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ ہماری نہیں مانتے تھے. تو اس وقت ہمیں لگتا تھا, ہمیں رونا بھی آتا تھا, ہمیں لگتا تھا نہیں ہمارے پیرنٹس ہماری بات نہیں مانتی ہے یہ وہ, ٹھیک ہے نا. اب جب ہم خود ماں باپ بن گئے نا اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری کچھ باتیں کیوں نہیں مانتے تھے, کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی, وہ ہمارے لیے صحیح نہیں تھی. اب ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جب وہی کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. جب ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اوور پروٹیکٹیو ہوتے تھے نا تو ہمیں غصہ آتا تھا, ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے یا ہمارے ساتھ نا ہر وقت اتنی اسٹرکٹ رہتے ہیں یہ وہ. اب جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ سیم ویسے ہیں تب ہمیں اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ اور زیادہ قدر ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جو دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا اگر وہ ہماری نہیں قبول ہو رہی ہیں نا تو ہمیں اتنا نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وہ بہتر ہے یا نہیں ہے, یا کس وقت وہ ہمارے لیے بہتر ہے. جس وقت وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ ہمیں اسی وقت انشاءاللہ وہ چیز دے گا. تو اسی لیے ہمیں جو ہے اپنی تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے, چاہے اللہ دے یا نہ دے. جب اللہ کا کوئی صحیح وقت لگے وہ تب ہمیں دے گا, لیکن ہمیں مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے اور تہجد کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ عام کرنا ہے. تو جی اسی کے ساتھ ساتھ میرے سارے کام ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور میں آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کروں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ. تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میری دعاؤں میں بھی آپ سب لوگ, میرے جتنے بھی سبسکرائبرس ہیں, جتنے بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں, جتنے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں, میری دعاؤں میں وہ لوگ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.